نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اتاری. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی تربیت کے لیے بہت اہم اور پیارے اصول ذکر فرمائے ہیں. اور کہیں خوش نصیب انسانوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ان خوش نصیب انسانوں کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں تم بھی اختیار کر کے خوش نصیب بن جاؤ. اور کہیں کچھ بد نصیبوں کی بری عادات و اخلاق کو ذکر کیا جاتا ہے اور ان بری خصلتوں کو ذکر کر کے امت کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا، ورنہ جس طرح سے وہ بد نصیب ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ بد نصیبی تمہارا مقدر بن جائے. اس وقت کی نشست میں سورۃ اللیل کی تلاوت کی گئی. یہ قرآن کریم کے آخری پارے کی ایک مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور 21 آیات پر مشتمل ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے قسموں کا تذکرہ فرمایا. رات کی قسم، دن کی قسم، اور اس اللہ نے جو نر مادہ پیدا کیے اس اللہ کی قسم. تم میں سے ہر انسان اس دنیا کے اندر محنت میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی کسب کرتا ہے، صبح سے نکلتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے، اپنی صلاحیتوں سے کچھ کماتا ہے. کمانے سے مراد اعمال ہے. کچھ ایسے ہیں جو اچھے کاموں میں لگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو برے کاموں میں لگتے ہیں. تو آئیے 3 کام ایسے بتاتے ہیں آپ کو کہ جو سعادت مندی کی نشانیاں ہیں. جو آدمی ان 3 کاموں میں لگ گیا وہ سعادت مند انسان ہے. اور 3 کام ایسے بتاتے ہیں جو انتہائی بدترین کام ہیں. جو ان 3 کاموں میں لگ گیا وہ انتہائی درجے کا بد نصیب بن جائے گا. اللہ ہمیں سعادت مندی کی وہ 3 صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں شقاوت اور بد نصیبی کی ان 3 عادات و برائیوں سے محفوظ فرما لے. اب آئیے وہ 3 عادات جو اچھائی کی، سعادت مندی کی، خوش نصیبی کی نشانیاں ہیں وہ 3 کیا ہیں. نمبر 1 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے دینا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا.
اللہ کی رضا کے لیے مال کا دینا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو محبت دینا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی صلاحیت کسی کو دینا، کسی کے مشکل میں اس کے کام آ جانا، کسی کے مشکل میں دو جملے تسلی کے بول کر اسے تسلی دے دینا۔ مال تو نہیں ہے دینے کے لیے مگر تسلی تو دے سکتے ہیں، اور دینے کے لیے کوئی اور چیز تو نہیں ہے مگر جسمانی تعاون تو آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ مال دے، چاہے اپنی جسمانی صلاحیت اس پر لگائے، چاہے زبانی تسلی دے کر اگلے کے غم کو ہلکا کرے۔ فرمایا یہ عطا کرنا، دینا بہت بڑی خوبی ہے، یہ سعادت مندی کی پہلی نشانی ہے، یہ سعادت مندی کی پہلی نشانی۔ اچھا، صرف اس پر بس نہیں ہے کہ ایک آدمی خرچ کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں کی جناب مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، یہ صفت تو پائی جا رہی ہے، مگر خود گناہوں میں ملوث ہے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، واتقا، خود بھی گناہوں سے بچنے والا ہو، خود بھی تقوی کی زندگی گزار رہا ہو، خود بھی نافرمانیوں سے بچتا ہو، ہر چھوٹی ہر بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، تو پہلی خوبی کیا ہو گئی؟ عطا کرنا، دینا۔ دوسری خوبی کیا ہو گئی؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، کفر سے بھی بچا رہا، شرک سے بھی بچا رہا، نفاق سے بھی بچا رہا، اور گناہوں سے بھی بچا رہا، شکوک شبہے کے مال سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا۔ جس مال کے متعلق صحیح اطلاع نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بچ جاؤ اس سے۔ جس کام کے متعلق آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بچ جانا چاہیے اس سے۔ شبہ ہے نا، شک ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی شکوک اور شبہے کی جگہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جو آدمی شک شبہے کی جگہوں پر پڑتا رہتا ہے اس کا ایمان نہیں بچ پاتا۔ اور تیسری خوبی ذکر فرمائی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہمیشہ حق بات کی تصدیق کرے۔ قرآن کریم کی کوئی بات کسی نے سنا دی، نصیحت والی بات کسی نے کہہ دی، ہے تو میرے خلاف مگر مجھے مان لینا چاہیے بات تو درست ہے۔ میں کسی غلط عمل کا مرتکب ہو رہا تھا، کسی نے مجھے حدیث سنا دی، تو حدیث سنانے کے بعد میں اس غلطی سے رک جاؤں، میں آگے بحث اور حجت نہ کروں کہ تم کون ہو مجھے نصیحت کرنے والے، تم کون ہو مجھے سمجھانے والے۔ سامنے والا آدمی اس سے مزاج نہیں مل رہا، لہٰذا وہ حق بات کہے، قرآن کی بات کہے، حدیث کی بات کہے، نہیں ماننا، غلط ہے یہ۔ بھائی حق بات کو حق کہو، درست بات کو درست تسلیم کرو، سچ بات کو سچ مانو، یہ ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو حق بات کی تصدیق کرتا رہے۔ تو یہ تین صفات ہیں خوش نصیبی کی نشانیاں۔ نمبر 1 عطا کرنا، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، اور نمبر 3 حق بات کی تصدیق کرنا۔ جس شخص میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں گی، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے۔ اللہ پاک یہ تین خوبیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ بھائی نیت کرتے ہیں یہ تین خوبیاں انشاءاللہ سچے دل سے نیت کرے کہ ہم ان تین خوبیوں پر عمل کریں گے۔ نمبر 1 دینا، عطا کرنا، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، اور نمبر 3 حق بات کی تصدیق کرنا۔ جس میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں گی اس کو کیا ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا۔
اور اس کے مقابلے میں جو بدنصیبی کی نشانیاں ہیں، اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، عطا کرنے میں، دینے میں بخل کیا، مال کے دینے میں بخل سے کام لیا، ایک جگہ مال کی ضرورت تھی مگر اس نے نہیں لگایا، اپنے اعزاء اقرباء پر مال کی ضرورت تھی اس نے نہیں خرچ کیا، سگا بھائی ہے وہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے مگر ناراضگی چل رہی ہے نہیں دے رہا، بہن ہے نہیں دے رہا، چچا ماموں تایا نہیں دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ناراضگی ہے، جبکہ ہے وہ محتاج آدمی، اس وقت وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، اپنی زکوٰۃ کو اٹھا کر کسی دوسرے کو دے رہا، اپنے قریبی کو نہیں دے رہا، یہ بخل ہے، خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ نہ کرنا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، صرف زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے آدمی بخل سے نہیں نکلتا، بخل سے نکلنے کے لیے نفلی اموال کا صدقہ ضروری ہے۔ نفلی مال جب آدمی خرچ کرتا ہے تو بخیلوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے اور سخیوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان اور بخل دونوں کے دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمان اور بخل، یوں بھی سمجھایا ہے کہ یہ بخل ایک جہنم کا درخت سمجھ لیں اور اس کی شاخیں دنیا میں یوں لٹک رہی ہیں، اور جو آدمی بخل کے ساتھ چمٹ گیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور سخاوت سمجھو کہ جنت کا درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں، جو ان شاخوں کے ساتھ چمٹ گیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ بخل اور عطا، غنا، سخاوت اور بخل، ان دونوں کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہ میرے پاس مال ہے ہی نہیں، میں کہاں سے سخاوت کروں بھائی؟ مال سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو اندر کا مزاج ہے سخی ہونا، یہ آدمی بڑے سخی مزاج کا ہے، معنی یہ کہ ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اپنے اوپر، اپنی ضروریات کو پیچھے کر دیتا ہے، دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھتا ہے، سخی آدمی ہے۔ مال تو نہیں خرچ کیا مگر ہر جگہ پر دوسروں کا خیال رکھتا ہے، یہ سخی مزاج ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ مال تو دیتا ہے مگر اس کو ہر انسان کی اچھائی بری لگتی ہے، یہ بخل کی نشانی ہے، برداشت نہیں ہے اندر، کسی کی اچھائی دیکھی وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، تو فرمایا بخل جس نے اختیار کیا، دوسری برائی وَاسْتَغْنَا، دین سے بے رخی اختیار کی، قرآن کریم سے بے رخ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بے رخی اختیار کی، منہ موڑ لیا۔ آج ہمارا مزاج بھی یہی ہے اور آج ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہم ضرورت کا دین لے لیتے ہیں، جو ضرورت کا نہیں ہوتا ہم اس کو بھی لینے کو تیار نہیں۔ ضرورت کا دین یہ ہے کہ بس میں نمازی بن جاؤں، میرا بچہ بھی نمازی بن جائے، اور میرا بچہ جو ہے وہ میرا اور ماں کا فرما بردار بن جائے، بس اتنی حد تک دین کافی ہے۔ باقی تجارت میں بھی دین میں لے کر آؤں، میں اپنے معاملات میں بھی دین کو لے کر زندہ کروں، میں اپنے رہن سہن میں بھی دین کو زندہ کروں، میں اپنے لباس میں بھی دین کو زندہ کروں، میں اپنی خوشی اور غمی میں بھی دین کو زندہ کروں، اور میں اپنے چہرے پر بھی دین کو زندہ کروں، یہ بات مشکل ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں صرف ضرورت کے مطابق ہم دین لے لیتے ہیں، باقی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دین سے بے رخی اختیار کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے رخی اختیار کرنا ہے، یہ قرآن کریم کی باتوں سے بے رخی اختیار کرنا ہے، اور بے رخی اختیار کرنا کس کی نشانی؟ سعادت مندی کی نشانی نہیں ہے، بد نصیبی کی نشانی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کس کی نشانی ہے؟ بد نصیبی کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور تیسری نشانی بد نصیب انسان کی تیسری نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ حق بات کو جھٹلاتا پھرے، وہ حق بات کو جھٹلائے، مجھے نہیں ماننا، مجھے نہیں تسلیم کرنا،
سچ بات اس کے سامنے آئی ہے، درست بات سنی ہے، ایک بیان سنا ہے، اور وہ باتیں جو بیان میں کہی گئی ہیں وہ میرے لیے قابل عمل تھیں، لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد بس ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، عمل کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے۔ ایک تکذیب زبان سے جھٹلانا ہے، ایک آدمی کہے میں نہیں مانتا، یہ زبان سے تکذیب ہے، اور ایک آدمی کہے ہاں ہاں مانتا تو ہوں مگر عمل نہیں کرتا، یہ عملی تکذیب ہے، یہ عملی جھٹلانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا نمبر 1 بخل، نمبر 2 دین سے منہ موڑ لینا، اور نمبر 3 تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ جو آدمی ان 3 برائیوں کا مرتکب ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو جہنم کے راستے پر ڈال دیں گے، ہم اس کو جہنم کے راستے پر چلا دیں گے۔ جس انسان میں یہ 3 خوبیاں ہیں، کون کون سی؟ نمبر 1 دینا، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، اور نمبر 3 حق بات کی تصدیق کرنا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے۔ اور جس شخص میں بخل پایا جا رہا ہے اور دین سے روگردانی پائی جا رہی ہے اور حق بات کو جھٹلانا پایا جا رہا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو جہنم کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اب اپنا تقابل اور دیکھ لیجئے کہ یہ 3 خوبیاں میرے اندر ہیں یا یہ 3 برائیاں میرے اندر ہیں۔ کس خوبصورت انداز سے قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، یہ 3 اچھائیاں بیان کر دی اور یہ 3 برائیاں بیان کر دی۔ 3 اچھائیوں کو ذکر کر کے کہا جس نے ان 3 اچھائیوں کو اختیار کیا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان، جس نے ان 3 برائیوں کو اختیار کیا اس کو ہم جہنم کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتے ہو تو اب ایک متعین شخص سامنے لا کر پھر سمجھایا، جیسا یہ آدمی اچھی خوبیوں والا، 3 اچھی صفات والا جیسا کہ یہ آدمی، اور 3 برائیوں والا جیسا کہ یہ آدمی، ایسے تشخص اور تعین کر کے قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہوں جس شخص میں کامل درجے کی یہ 3 خوبیاں پائی جاتی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ 3 خوبیاں موجود تھی، دینا بھی تھا، حق بات کی تصدیق کرنا بھی تھا، اور تیسری خوبی تقوی اختیار کرنا بھی تھا۔ مگر سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی یہ 3 خوبیاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھی۔ تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ آیات کریمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ آطا خوب دینے والے بھی ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ خوب تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حق بات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اب میں تینوں کے متعلق ایک ایک وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ دینے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا مجھے ابو بکر کے مال سے فائدہ پہنچا اتنا کسی کے مال سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے کچھ دیا اور میرے اوپر خرچ کیا، رسول اللہ کی ذات گرامی پر خرچ کرنا اسلام کے لیے خرچ کرنا ہے، دین کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ جس نے میرے اوپر خرچ کیا یا مجھے دیا ان سب کے بدلے میں چکا اور دے چکا، مگر ابو بکر کا بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن خود عطا کرے گا۔ یہ ہے اعطا، دینا، یہ ہے دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ،
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں سرن، کچھ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اور علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور 1,000 رات کو خرچ کیے، 1,000 دن کو خرچ کیے، 1,000 علل اعلان سب کے سامنے خرچ کیے، 1,000 چھپ کر خرچ کیے تاکہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو جائے۔ یہ ہے عطا، خرچ کرنا، یہ ہے دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی طرح کے اور لوگ جو غلام تھے اور جو مشرکین کے سامنے تختہ مشق بنے ہوئے تھے، ظلم اور زیادتیوں کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کرا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی احسان نہیں تھا بلال کا ان پر، کوئی احسان نہیں تھا عامر بن فہیرہ کا ان پر کہ اس احسان کو چکانے کے لیے ایسا کیا ہے، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ابو بکر سے اس کا رب تو راضی ہو ہی گیا۔ یہ ہے عطا، یہ ہے دینا۔ اور تقوی کیا تھا؟ تقوی کے اندر اتم درجہ، راستے میں چلتے چلتے ایک کھجور نظر آئی، بھوک کی کیفیت تھی، اس کو لے لیا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا معلوم نہیں کس کی کھجور ہے، یہ دانہ کھجور کا میں نے کھا تو لیا ہے مگر مالک کی اجازت کے بغیر ہے، معلوم نہیں کوئی صدقے کی کھجور ہے، معلوم نہیں کون اس کا مالک ہے۔ اب یہ کھجور واپس تو نہیں ہو سکتی، مگر یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ تاکہ میرے جسم کا یہ حصہ نہ بنے، اس کھجور سے جو طاقت حاصل ہو وہ میرے جسم کے اندر تاکہ نہ پیدا ہو، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم یہ کھجور کس کی ہے، یہ مشتبہ مال ہے، اور پیٹ بھر کر پانی پیا اور قے کر کے اس کھجور کو واپس نکال دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی، اعلیٰ درجے کا تقوی، مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ اکبر! آج تو ہم دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، آج تو ہم دوسروں کے مال پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، آج تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں دوسروں کے مال کو دبا دیا جاتا ہے۔ اسے یاد نہیں رہا تو چھوڑو نا بھائی، اسے یاد نہیں ہے، یاد نہیں دلانا، یاد نہیں دلانا۔ قرض لے کر واپس کرنے کا نام و نشان نہیں ہوتا، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، واپسی کا نام و نشان نہ دو، قیامت میں دینا پڑے گا، قیامت میں دینا پڑے گا، ابھی نہ دو، دینا پڑے گا۔ اور تیسری خوبی وصدق بالحسنی، حق بات کی تصدیق کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میں نے اپنی نبوت کو اور دعوت کو پیش کیا، اس کو قبول کرنے میں کچھ لمحہ تأمل ہوا، غور و فکر اس نے کیا، لیکن ابو بکر وہ آدمی ہیں جن کے سامنے میں نے اسلام کو پیش کیا، انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ تین باتیں اعلیٰ درجے کی ان کے اندر موجود ہے، دینا بھی ہے، تقوی بھی ہے، حق بات کی تصدیق بھی ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن تین صفات کو ذکر کر کے پھر شخصیت متعین کرتا ہے کہ اس شخص میں یہ تین صفات اعلیٰ درجے کی پائی جا رہی ہیں۔ اگر تم اس شخص کی زندگی پر چلنا چاہتے ہو، جیسے اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ دوسری طرف تین برائیاں، نمبر 1 بخل، نمبر 2 دین سے منہ موڑنا، اعراض کرنا، صرف یہاں تک بات نہیں بس، بلکہ آگے بڑھ کر دین کی تکذیب کرنا، جھٹلانا۔
فرمایا جس کے اندر یہ تین برائیاں پائی جائیں گی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم جہنم کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے اور اسے جہنم کے راستوں پر ڈال دیں گے۔ اگلا جملہ سنیے گا، یہ مال کی وجہ سے یہ نہ کہے کہ دنیا کے اندر اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں کسی جیل میں تو میں بڑا مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہوں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، فرمایا جب یہ ہلاکت اور تباہی میں پڑے گا تو اسے اس کا مال فائدہ نہیں دے گا، مال سے اس کا کام آخرت میں نہیں بنے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، سوال یہ یا اللہ تو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا اس کو؟ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہدایت تو ہمارے پاس ہے، جو طلب کرے گا، جو شوق رکھے گا، جو ذوق رکھے گا اس کو ہم دیتے ہیں، بے طلبے کو ہم نہیں دیتے۔ قیمتی چیز ہے اس کو دی جاتی ہے جو چیز کی قدر کیا کرتا ہے، بے طلب اور ناقدر انسان کو قیمتی شے نہیں دی جاتی۔ ایمان و ہدایت ایمان کی وہ دولت ہے جو قیمتی ہے، وہ اللہ اسے عطا فرمائے گا کہ جس کے دل کے اندر سچی تڑپ ہو، سچی طلب ہو، عمل کا شوق اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کے اندر عمل کا شوق ہو۔ جس میں شوق اور ذوق ہی نہیں ہے اسے اللہ زبردستی کسی کو پکڑ کر دین کی طرف نہیں لائے گا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، فرمایا دنیا اور آخرت کے سارے فیصلے ہمارے پاس ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّى، اور دہکتی ہوئی آگ سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اب سنیے گا، لا يصلاها الا الاشقى، اور فرمایا اس دہکتی ہوئی آگ سے، اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر، جہنم کی اس آگ میں وہ آدمی داخل ہوگا جس کے اندر یہ تین برائیاں پائی جائیں گی۔ کیا کیا تین برائیاں؟ نمبر 1 بخل، نمبر 2 دین سے منہ موڑنا، نمبر 3 حق بات کی تکذیب کرنا۔ یاد رکھو نا بھائی، یہ یاد رکھو، برکت کے لیے نہ بیٹھو، یاد رکھو۔ نمبر 1 بخل کرنا، نمبر 2 حق سے منہ موڑنا، اعراض کرنا، نمبر 3 حق کی تکذیب کرنا۔ فرمایا لا يصلاها الا الاشقى، ایسا بدبخت انسان جس میں یہ تین برائیاں پائی جائیں وہ داخل ہوگا۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھتے ہو، الذی کذب وتولی، یہ وہ بدبخت ہے جس نے حق بات کو جھٹلایا اور حق سے اس نے منہ موڑا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں ان تین برائیوں کے حامل، یا یہ تین برائیاں اتم اور اعلیٰ درجے کی موجود تھیں دو اشخاص کے اندر۔ ان دو اشخاص کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا، ایک ابو جہل، دوسرا امیہ بن خلف۔ ایک یہ کردار ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے، اور مقابلے میں ایک یہ کردار ہے جو ابو جہل کا ہے، اور امیہ بن خلف بدترین جو کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ایک ان کا یہ کردار ہے، ان کا سیاہ کردار ہے اور ان کا روشن کردار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والوں کا کردار آپ دیکھیں کہ کتنا صاف ستھرا اور روشن کردار ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اور آپ کی صحبت سے جو محروم ہیں ان کا کتنا سیاہ اور کالا کردار ہے۔ اب آگے سنیے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پھر دوبارہ تصریح کر دی جس شخص کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تین خوبیاں پائی جا رہی ہیں، اعلیٰ درجے کی، وہ کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا وہ شخص، اس کو ہم جہنم سے بچائیں گے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو خوب خوب خرچ کرتا ہے اور اس مال کے ذریعے سے غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا احسان اس پر نہیں ہے کہ احسان چکانے کے لیے یہ غلام آزاد کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
اس زمانے میں غلام لوگ آزاد کرتے تھے، لیکن دیکھتے تھے غلاموں میں جو صحیح طاقتور ہو اور صحیح محنتی ہو اس کو لوگ آزاد کرتے تھے، اس لیے کہ آزاد کریں گے، یہ ہمارا اس پر احسان ہے، یہ کل ہمیں کام آ جائے گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد ابو قحافہ نے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہا کہ بھائی بیٹا غلام آزاد کرنا ہی ہے تو کوئی اچھا غلام آزاد کرو، اور کوئی موٹا غلام اور اچھا خاصا غلام طاقتور آزاد کرو تاکہ مشکل میں تمہیں کام آ سکے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تو اس سے کام لینا ہی نہیں ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اللہ دنیا میں بھی ان کو راضی کرے گا اور اللہ پاک آخرت میں بھی ان کو راضی کرے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول ابوبکر سے کہیے کہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابوبکر آپ مجھ سے راضی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام اور مرتبے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے اللہ کے رسول، میں کیوں نہ اللہ سے راضی ہوں، میں کیوں نہ، سب کچھ قربان کر دیا، جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی پرانے پرانے تھے، سب کچھ رسول اللہ کی خدمت میں قربان کر دیا، اتنا لگایا، اتنا خرچ کیا، کہا اسلام کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے میں اس حال میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ ان تین خوبیوں کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے دینا، اور نمبر 2 گناہوں سے بچنا، اور نمبر 3 حق بات کی تصدیق کرنا۔ جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی اس کا حشر قیامت کے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ تین برائیاں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا۔ جس میں تین خوبیاں ہیں، فرمایا اس کے لیے ہم جنت کا راستہ بھی آسان کر دیں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں۔ اور یہ تین برائیاں کون کون سی؟ نمبر 1 بخل اختیار کرنا، اور نمبر 2 دین سے منہ موڑنا، اور نمبر 3 حق بات کی تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ فرمایا جس میں یہ تین برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کا حشر قیامت کے دن کس کے ساتھ؟ ابو جہل کے ساتھ، امیہ بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور فرمایا ہم ان کے لیے جہنم کے راستے اموار کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے راستے سے محفوظ فرمائے اور جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔